شہباز گل صاحب کے ڈرامے نے آج ایک عجیب سی صورتحال اختیار کر لی. ایسا لگ رہا تھا جیسے اڈیالہ جیل ایک وار زون بن چکا ہے جس میں اسلام آباد کی پولیس ایک فوج ہے اور راولپنڈی کی پولیس ایک دوسری فوج ہے اور دونوں فوجیں آمنے سامنے کھڑی ہیں اور ایک قیدی کے لیے دونوں کے درمیان کسی وقت بھی گولی چل سکتی ہے, لڑائی ہو سکتی ہے. بلکہ وفاقی حکومت اور پنجاب کی گورنمنٹ کے درمیان بھی کشمکش انتہا پہ تھی اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب وزارت داخلہ نے ایف سی اور رینجرز کو کال کر لیا اور اب رینجرز اور ایف سی کو وزارت داخلہ نے یہ حکم دیا کہ آپ اڈیالہ جیل جائیں اور وہاں سے آپ شہباز گل صاحب کو نکال کے انہیں پمز لے آئیں اسلام آباد میں. تو ایک ایسی صورتحال بھی ہوئی. یہ صورتحال یہاں تک کیسے پہنچی میں اس طرف آؤں گا, لیکن اس سے پہلے آپ جو معمولات ہیں شہباز گل صاحب کے وہ ذرا ملاحظہ کر لیں. شہباز گل صاحب آج جیل کے اندر بڑی آسانی سے, سکون سے, مزے سے اٹھے اور انہوں نے نیند پوری کی ہوئی تھی. صبح انہوں نے آ کے غسل لیا گرم پانی سے, پھر اس کے بعد انہوں نے اچھے کپڑے پہنے, پھر انہوں نے اپنی مرضی کا ناشتہ کیا, پھر اس کے بعد انہوں نے اخبار پڑھے, پھر انہوں نے ٹی وی دیکھا, پھر اس کے بعد جب پی ٹی آئی کے اپنے لوگوں نے وہاں آنا شروع کیا تو ان کے ساتھ گپ شپ لگائی, انہوں نے پیسٹریاں بھی کھائی, انہوں نے کیک بھی اڑایا اور مزے سے انہوں نے سارا دن گزارا. لیکن جو ہی سیشن کورٹ کا فیصلہ آیا کہ جج صاحب نے اب ان کا ریمانڈ واپس کر دیا پولیس کے پاس اور اب یہ جوڈیشل ریمانڈ سے نکل کے فزیکل ریمانڈ میں چلیں گے اور اب انہیں 48 گھنٹے اسلام آباد پولیس کے ساتھ رہنا پڑے گا, تو اس کے ساتھ ہی پھر تھوڑی سی صورتحال بدلنا شروع ہوئی. اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کے بعد بھی کھانا کھایا, چائے پی, انہوں نے کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا. لیکن پھر اچانک ان کو محسوس ہوا کہ میری طبیعت خراب اب اس وقت ہونی چاہیے, تو انہوں نے شام کے وقت جب پولیس لینے کے لیے وہاں آئی اور ایمبولینس بھی آئی اور پمس کے لوگ ڈاکٹرز بھی آئے کہ کہیں ان کی صحت خراب نہ ہو, تو جب انہیں اچانک محسوس ہوا کہ مجھے سانس میں پرابلم آ رہی ہے تو انہوں نے کہا جی میری تو سانس اکھڑ رہی ہے, اور انہیں فوری طور پہ وہاں پہ ہسپتال لے جایا گیا جو جیل کا ہسپتال ہے اس کے اندر. پھر کسی طرف سے ایک کال بھی آئی کہ ہر صورت ان کو یہاں رکھا جائے اور اگر یہاں پہ نہیں رکھا جا سکتا تو ان کو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر راولپنڈی ہاسپٹل جو ہے وہاں پہ شفٹ کر دیا جائے, لیکن انہیں پمس کے حوالے نہیں کرنا اور نہ ہی اسلام آباد پولیس کے حوالے کرنا. اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ کال عمران خان صاحب کی طرف سے آئی اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب نے آرڈر کیا چیف سیکرٹری کو, چیف سیکرٹری نے آرڈر کیا جیل حکام کو کہ آپ نے اس فیصلے کو انشور کرنا ہے. اب یہاں پہ پنجاب پولیس تھی, وہ ان کو ڈی ایچ کیو ہاسپٹل لے کے جانا چاہتی تھی, یہاں سے اسلام آباد پولیس تھی وہ ان کو پمس لے کے جانا چاہتی تھی اور وہاں سے معائنہ کرنے کے بعد ان کو پولیس کے حوالے کرنا تھا. دونوں سائیڈوں کی پولیسیں وہاں پہ موجود تھی اور اس کے درمیان جو لڑائی شروع ہوئی وہ بھی آپ کے سامنے ہے, وہ بھی اب پرانی بات نہیں رہی. اب سوال یہ ہے کہ شہباز گل صاحب اسلام آباد پولیس کو اوائڈ کیوں کرنا چاہتے ہیں اور پوری پی ٹی آئی کیوں چاہتی ہے کہ انہیں اسلام آباد میں نہ رکھا جائے, انہیں راولپنڈی میں محفوظ جگہ پہ محفوظ ٹھکانے میں رکھا جائے. بڑی سیدھی سی بات ہے کہ پارٹی کا خیال یہ ہے کہ شہباز گل صاحب کے نروز اتنے سٹرانگ نہیں ہیں اور جب ان کے اوپر پریشر ڈالا جائے گا تو یہ ہر سب کچھ کہہ دیں گے, اور وہ جو سب کچھ ہے اس میں بہت کچھ ہے اور پارٹی نہیں چاہتی کہ وہ سب کچھ یا بہت کچھ عوام کے سامنے آئے یا حکومت کے پاس آئے اور اس کے بعد ظاہر ہے پھر عمران خان صاحب کا ٹرائل بھی شروع ہو سکتا ہے اس کے بعد. اس سلسلے کو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ سلسلہ صرف یہاں تک نہیں ہے. دوسری طرف جو آج وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے جو انکشاف کیا, اس انکشاف کے ساتھ اگر آپ اس کو کلب کر کے دیکھیں گے تو آپ کو چیزیں بدلتی ہوئی نظر آئیں گی. خواجہ آصف صاحب نے آج کہا کہ یہ جو ٹرولنگ ہوئی تھی پاک فوج کے شہداء کی, اس کا باقاعدہ ہم نے ریکارڈ نکال لیا ہے اور ان مجرموں ملزموں تک پہنچ گئے ہیں جو پاکستان کے اندر اکاؤنٹ سے, ان تک بھی ہم آ گئے ہیں اور جو انڈیا سے پریٹ ہوئے ہیں ان تک بھی آ گئے ہیں. اب یہ جو انویسٹیگیشن ہے یہ منطقی نتیجے پہ پہنچ رہی ہے. جب پولیس نے ان سے انویسٹیگیشن کی تھی, جب یہ پولیس کسٹڈی میں تھے, تو اس وقت انہوں نے تسلیم کیا تھا کہ ہم لوگ اس قسم کے اکاؤنٹ سپریٹ کرتے تھے اور جب ٹرولنگ ہوتی تھی تو ہمارے پاس نیچے ٹیمز ہوتی تھی اور ہم مختلف ٹیمز کو کہہ دیتے تھے اور اس کے بعد ان کے اپنے کارندے ہوتے تھے جن سے یہ کام کرواتے تھے. یہ انہوں نے جو پہلا ان کا جو بیان تھا اس میں انہوں نے اعتراف کیا, لیکن جب یہ معاملہ عدالت میں گیا تو انہوں نے اس بیان سے وہ انحراف کر دیا, وہ مکر گئے. انہوں نے کہا کہ میں نے اس قسم کا کوئی بیان نہیں دیا, پولیس نے اپنی طرف سے بیان لکھ لیا. اب جب یہ پولیس کی کسٹڈی میں جائیں گے تو اس بار پولیس کا پکا پروگرام ہے کہ ان کی جو بھی سٹیٹمنٹ ہوگی اس کی ویڈیو بنائی جائے گی پراپر, تاکہ جب یہ نگیٹ کریں, اس کو ڈینائی کریں کہ میرے اوپر پریشر تھا, تو یہ ثابت کیا جا سکے کہ یہ تو ایزی چیئر پہ بیٹھے ہوئے تھے سر, اور ان کے سامنے کافی کا کپ بھی پڑا ہوا تھا اور اوپر اے سی بھی چل رہا تھا, تو ان کے اوپر پریشر تو کوئی نہیں تھا. تو یہ کیوں یہ کہہ رہے ہیں کہ پریشر میں آ کے میں نے سٹیٹمنٹ دی, تو آپ پھر ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوگا. دوسرا, اگر یہ مکر بھی جاتے ہیں تو وہ جو ویڈیوز ہوں گی جب وہ لیک ہو جائیں گے اور جب پبلک کے پاس آ جائیں گے تو ظاہر ہے پھر عمران خان صاحب کے لیے خاصا مشکل ہو جائے گا. وہ کس کس کو ڈیفینڈ کریں گے کہ اس میں ایسے ایسے لوگوں کے نام ہیں کہ
ان کو ڈیفینڈ کرنا عمران خان صاحب کے لیے مشکل ہو جائے گا. لہٰذا شہباز گل صاحب کوشش کر رہے ہیں کہ یہ اسلام آباد پولیس کی حراست میں نہ جائیں, اور پارٹی کی کوشش ہے کہ ان کو وہاں تک پہنچنے نہ دیا جائے. ویسے میں ایک چیز کا اعتراف کرتا ہوں کہ شہباز گل صاحب کو میں بڑا بہادر سمجھتا تھا. میں سمجھتا ایک ایسا بہادر آدمی ہے جو آصف علی زرداری سے ٹکر لیتے ہوئے نہیں ڈرتا, میاں نواز شریف سے ٹکر لیتے ہوئے نہیں ڈرتا, تمام اینکرز کو انہوں نے آگے لگایا ہوا تھا. پاکستان میں شاید ہی کو باعزت شخص بچا ہو جو ان کی زبان درازی کا شکار نہ ہوا, بلکہ وہ تو کہتے تھے میں رندہ لگوا دوں گا. رندہ جو آپ نے سنا ہوگی ان کی سٹیٹمنٹس, ہر ایک کے بارے میں انہوں نے جو کچھ فرمایا, ایون احسن اقبال کی مرحوم والدہ کے بارے میں جو کچھ انہوں نے کہا, میرا نہیں خیال کہ پاکستان کے اندر کوئی شخص اس لیول پہ جا سکتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھتے ہوئے میرا خیال تھا بڑے بہادر آدمی ہیں, اور اب وہ ان حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے. لیکن جب وہ پولیس کی حراست میں گئے تو پہلے دن ہی رونا شروع کر دیا انہوں نے, پھر جو فرش پہ اوپر بٹھایا گیا ان کو, اس کے بعد جو آہوزاری کی انہوں نے وہ, اور جب چکی نمبر 5 کے اندر جو کچھ انہوں نے کیا وہ بڑا حیران کن تھا. اور جو لوگ وہاں سے ان سے ملنے کے لیے جاتے تھے ان کے گلے لگ کے رونا شروع کر دیا انہوں نے. اور جب ان کو یہاں سے پمس لایا جا رہا تھا تو وہ اسٹریچر پہ لیٹ گئے. اسٹریچر پہ لیٹنے کے بعد انہوں نے آکسیجن لگا لی, یعنی وہ سارا دن ٹھیک رہے ہیں, اور اچانک جب انہیں محسوس ہوا کہ مجھے پولیس لے کے جا رہی ہے تو اسٹریچر پہ بھی لیٹ کے ساتھ انہوں نے آکسیجن بھی لگا لی, اور پمس کے اندر بھی وہ اونچی اونچی سانسیں لے رہے تھے اور اسٹریچر پہ لیٹے ہوئے تھے, اور ان کو اسٹریچر سے اٹھا کے ان کو لے جایا گیا اندر, اور آکسیجن لگی ہوئی تھی. تو یہ عجیب سی بہادری ہے کہ جب آپ کیمروں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں یا کسی کے ٹاک شو میں ہوتے ہیں یا آپ پارٹی کے سامنے ہوتے ہیں تو آپ بہادر ہوتے ہیں, اور جب تھوڑی سی مشکل آ جاتی ہے آپ کے اوپر, تھوڑی سی معمولی سی مشکل, ابھی تو آپ کو کچھ ہوا ہی نہیں, تو آپ اس طرح سٹیج ڈرامہ کرتے ہیں اور اس طرح آپ لیٹتے ہیں اور اس طرح آپ آکسیجن پہ لگا لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ برے وقت سے بچائے انسان کو, لیکن یہ چیزیں لیڈرشپ کے خلاف ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ آپ اگر اتنے بڑے لیڈر تھے تو آپ کو اس قسم کی حرکتیں کرنی چاہیے تھے. اور اب اعجاز چودھری صاحب کو بھی آپ دیکھ لیں. اعجاز چودھری صاحب اچھے بھلے سیزنڈ آدمی ہیں, سینیٹر ہیں, بزرگ آدمی ہیں. جب یہ ان کو پمس لایا جا رہا تھا تو اس وقت اعجاز چودھری صاحب پمس کے اندر کھڑے ہو کے نعرے لگوا رہے تھے. وہ کیا نعرے لگوا رہے تھے آپ ذرا چیک کر لیں. لاٹھی گولی کی سرکار نہیں چلے گی, نہیں چلے گی. لاٹھی گولی کی سرکار نہیں چلے گی, نہیں چلے گی. ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے, ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے. اب آپ دیکھیں اعجاز چودھری صاحب نعرے لگا رہے ہیں کہ گولی لاٹھی کی سرکار نہیں چلے گی, نہیں چلے گی. تو یہ تو آرڈر ہی جج صاحب نے دیا ہے, اور جو انہوں نے فرمایا تھا شہباز گل صاحب نے وہ تو انہوں نے خود فرمایا, اور اب پارٹی تسلیم کر رہی ہے کہ ان کی اپنی غلطی ہے اور اس کی ان کے خلاف انویسٹیگیشن بھی ہونی چاہیے اور کیس بھی چلنا چاہیے, جیسے فیصل جاوید صاحب نے کہا تھا. تو فیصل جاوید صاحب نے جو کچھ کہا تھا سینٹ میں وہ بھی آپ کو دکھاتا چلوں تاکہ صورتحال کو زیادہ بہتر طریقے سے آپ سمجھ سکیں. جو شہباز گل ہے ان کے اوپر آپ کارروائی کریں, ضرور کریں, قانونی جو چارہ جو یہ کرے, کیونکہ انہیں وہ بیان ہرگز نہیں دینا چاہیے تھا. انہوں نے بہت بڑی ایک غلطی کی ہے. کسی اس قسم کا جو بیان ہے وہ قابل قبول نہیں ہو سکتا. تو اب پارٹی خود مان رہی ہے, بلکہ آج شہریار افریدی ہمارے پروگرام میں تھے تو شہریار افریدی صاحب نے بھی کہا کہ اگر انہوں نے کوئی غلط کیا ہے تو کوئی شخص قانون سے بالاتر نہیں ہے, ان کو سزا ملنی چاہیے. لیکن وہ ساتھ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو سٹائل ہے نا کہ ان کو ٹارچر کیا جا رہا ہے, ان کو ڈسٹرب کیا جا رہا ہے, ان کو تنگ کیا جا رہا ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. اور دوسرا یہ جو پہلے بھی لوگ کہتے رہے ہیں ان کو بھی سزا ہونی چاہیے. یہ تو پارٹی کہہ رہی ہے, لیکن پارٹی کے موقف میں واضح فرق نظر آ رہا ہے. اب وہ ڈس اون کرتے ہیں کہ شہباز گل صاحب نے جو کچھ کہا وہ ٹھیک نہیں تھا, اور لیکن ساتھ وہ چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ان کو پریشرائز نہ کیا جائے, پولیس کو دوبارہ ریمانڈ نہ دیا جائے, اور پولیس دوبارہ ان سے سٹیٹمنٹ نہ لے سکے, اور ان کی باقی زندگی جو ہے ہسپتال میں بڑے مزے سے گزرے, اور کوشش کی جائے کہ ان کو کوئی زیادہ تنگ یا زیادہ ڈسٹرب نہ کیا جائے, اور اگر جیل بھی جائیں تو اس کے بعد ان کی ضمانت ہو جائے. یہ پارٹی کوشش کر رہی ہے. لیکن اب جیسے کہ پارٹی پہلے یہ کہتی تھی کہ نہیں انہوں نے کوئی غلط بات نہیں کی, اب پارٹی مان رہی ہے کہ واقعی انہوں نے غلط کہا اور ایسا ان کو نہیں کہنا چاہیے. تو یہ ایک واضح موقف پارٹی کے بیانیے کے اندر ہے. لیکن ساتھ ہی وہ یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ شہباز گل صاحب کو زیادہ تکلیف نہیں ہونی چاہیے, اور اس کے لیے ظاہر پارٹی ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی. اب جب بھی یہ بات ہوتی ہے تو پوچھا جاتا ہے کہ بھائی صاحب یہ شہباز گل صاحب اچانک آپ کے لیے اتنے اہم کیوں ہو گئے؟ وہ اہم اس لیے ہو گئے کہ جو ان کی پہلی سٹیٹمنٹ تھی وہ بڑی خوفناک تھے, اور اگر اس سٹیٹمنٹ کو وہ 164 کروا لیتے ہیں, مجسٹریٹ کے سامنے کھڑے ہو کے بھی وہ یہی کہہ دیتے ہیں کہ میں نے یہ درست کہا ہے, جو کچھ میں نے کہا ہوش و حواس میں کہا, میں کسی پریشر میں نہیں تھا, تو عمران خان صاحب کے لیے پھر وہ کافی ہوگا. پھر عمران خان صاحب کی گرفتاری زیادہ دور نہیں ہوگی, پھر ان کے اوپر بھی بغاوت کا کیس ہو جائے گا, اداروں کے اندر رفٹ پیدا کرنے کا کیس بھی ہو جائے گا ان کے اوپر, اور جب وہ کیس ہو جائے گا تو بڑا خوفناک ہوگا.
اب سوال یہ ہے کہ اگر ان پہ کیس ہو جاتا ہے اور عمران خان صاحب کو اگر گرفتار کر لیا جاتا تو ان کو گرفتار کرنے کے بعد رکھا کہاں جائے گا، کیونکہ اسلام آباد کے اندر تو جیل ہے نہیں، تو ان کو یا تو آپ کو خیبر پختونخوا بھیجنا پڑے گا، یا پھر آپ کو پنجاب بھیجنا پڑے گا، یا پھر آپ کو بلوچستان بھیجنا پڑے گا۔ تینوں جگہوں پہ عمران خان صاحب بالکل کمفرٹیبل ہیں۔ تو آج ویسے احسن اقبال صاحب نے ان کی اگلی ڈیسٹینیشن جو عمران خان صاحب کی ہے وہ بھی انہوں نے بتائی کہ کہاں ان کو رکھا جا سکتا ہے۔ تو کہاں رکھا جا سکتا ہے پہلے آپ وہ ملاحظہ کریں، پھر ہم اس سٹوری کو آگے بڑھاتے ہیں۔ فرض کریں آپ عمران خان صاحب کو کسی کیس میں گرفتار کرتے ہیں تو ان کو کہاں پہ رکھیں گے؟ آپ اڈیالہ جیل میں رکھیں گے تو پرویز لائی کی حکومت ہے، آپ پشاور جیل میں رکھیں گے وہاں محمود خان کی حکومت ہے، کدھر رکھیں گے آپ؟ لانڈی جیل بھی تو ہے نا، اچھا آپ وہاں بھیج دیں گے۔ تو یہ میں آپ کو کنفرم کر رہا ہوں کہ لانڈی جیل کے اندر ایک وی آئی پی روم ہے جو جہاں پہ آصف علی زرداری صاحب بھی رہے تھے، اور اب اس روم کے اندر جو ہے وہ سفیدیاں کی جا رہی ہیں، اس کو بہتر بنایا جا رہا ہے، اور وہاں پہ جو آصف علی زرداری صاحب نے اے سی لگوایا تھا وہ اے سی اب اتارا جا رہا ہے، کیونکہ عمران خان صاحب یہ کہتے تھے کہ میں تو کسی ملزم کو، کسی مجرم کو اے سی والے کمرے میں نہیں رہنے دوں گا، تو اب وہ اے سی اتار کے تو اس کمرے کو سیدھا کیا جا رہا ہے۔ تو اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ گورنمنٹ کے عزائم کیا ہیں۔ تو اب دو چیزیں ہیں، یاد رکھیے گا کہ یہ جو ٹرولنگ ہے جس کا الزام پی ٹی آئی پہ لگ رہا ہے، اگر یہ سامنے آ جاتی ہے اور اس میں جو مسنگ لنکس ہیں وہ اگر مل جاتے ہیں اور ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ بنی گالا سے اپریٹ ہوئے تھے، یا اس کے اندر پی ٹی آئی کے اپنے لوگ اس میں انوالو تھے اور ان کی انسٹرکشن جو ہے اوپر سے آئی یا گھر سے آئی، تو اب آپ خود اندازہ لگائیے کہ یہ تو ٹھیک ٹھاک قسم کا ٹریپ ہوگا جس میں عمران خان صاحب پھنس جائیں گے۔ اور دوسری طرف اگر شہباز گل صاحب سے پولیس اگلوا لیتی ہے کہ میں نے جو سٹیٹمنٹ دی تھی اس کے پیچھے عمران خان صاحب تھے یا پارٹی تھی یا مجھے کہا گیا تھا اور میں نے پوائنٹس لیے تھے اور میں نے اس کے مطابق یہ سارا ڈیزائن تھا اور باقاعدہ ایک سٹیج بنایا گیا اور اس سٹیج پہ کھڑے ہو کے میں نے ایز اے ایکٹر ایک کام کیا، تو اس کے بعد آپ خود اندازہ لگائیے کہ جو کچھ ہوگا وہ آپ کے سامنے ہوگا۔ تو شہباز گل صاحب پولیس سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں، پی ٹی آئی ان کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن مجھے شہباز گل صاحب اب بچتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، کیونکہ جس طرح سٹیٹ سیدھی ہے اور اس پہ کمیٹڈ ہے، میرا خیال ہے کہ آنے والے دن پی ٹی آئی کے لیے اور شہباز گل صاحب کے لیے دونوں کے لیے بہت سخت ہوں گے۔